السلام علیکم دوستو۔ دور حاضر میں ویمپائرز اور زمبیز پر بنی بہت سی فلمیں آپ لوگ دیکھتے ہی رہتے ہوں گے، لیکن اگر میں کہوں کہ آپ لوگوں سے صدیوں پہلے ہی سلطنتی عثمانیہ کی باشندے ویمپائرز اور زمبیز جیسی مخلوقات کا سامنا کر چکے ہیں تو آپ کو کیسا لگے گا؟ اس لیے آج ہم آپ کو قبروں سے باہر نکلنے اور لوگوں کا خون چوسنے والی اس مخلوق کا قصہ سنائیں گے کہ جنہیں مارنے کے لیے سلطنتی عثمانیہ میں باقاعدہ ان کے شکاری بھی پائے جاتے تھے، جو پیسے لے کر زمبیز نما اس مخلوق کا خاتمہ کرتے۔ اور اسی ویڈیو میں ہم ان واقعات کا تذکرہ بھی کریں گے کہ جن میں ویمپائر جیسی مخلوق کے مقدمات کو سلطنتی عثمانیہ کی شرعی عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں ویمپائرز کی گردن کاٹ دینے اور انہیں زندہ جلا دینے جیسے احکامات سنائے گئے۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں اس حیرت انگیز اور پراسرار داستان کی۔ سب سے پہلے تو ہم یہ جانیں گے کہ زمبیز یا پھر ویمپائرز جیسی مخلوقات کے بارے میں ہمارا دین ہمیں کیا بتاتا ہے۔ تو دوستو، قرآن و احادیث میں جنات کے بارے میں بہت سی باتیں اور واقعات سننے کو ملتے ہیں، اور اہل عرب میں جنات ہی کی ایک قسم غول یا عفریت بھی کہلاتی ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث کے مطابق قدیم ادوار میں شیاطین جنات کی آسمان تک رسائی تھی، اور وہ اس قابل تھے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرشتوں کو صادر ہونے والے احکامات سن لیا کرتے اور واپس زمین پر آ کر اپنے ساتھی جادوگروں اور کاہنوں کو یہ خفیہ اطلاعات پہنچا دیا کرتے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تب ان شیاطین جنات پر 7 میں سے 3 آسمانوں تک رسائی پر پابندی عائد کر دی گئی، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد یہ باقی 4 آسمان بھی جنات کے لیے ممنوع قرار پائے۔ اس کے بعد جب یہ شیاطین آسمان تک جانے کی کوشش کرتے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان پر ایک شہاب ثاقب پھینکا جاتا جو انہیں جلا کر راکھ کر دیتا۔ عربی لٹریچر کے مطابق بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا کہ یہ شہاب ثاقب انہیں پوری طرح جلا نہ پاتا تھا اور یہ شیاطین ایک عجیب الخلقت مخلوق کی شکل اختیار کر لیتے، جنہیں عرب میں غول یا عفریت کہا جاتا۔ قدیم روایات کے مطابق غول نامی یہ مخلوق جنگلوں اور بیابانوں میں موجود قبرستانوں میں رہا کرتے۔ مردہ اور زندہ انسانوں کا گوشت اور خون ان کی خوراک ہوا کرتا۔ عربی تاریخ غول نامی ان شیاطین کے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ اب ہم آتے ہیں سلطنتی عثمانیہ کی جانب، جہاں زمبیز اور ویمپائرز نما مخلوقات سے ٹکراؤ کے کئی واقعات تاریخی دستاویزات میں درج ہیں۔ اگر آپ یہ تمام واقعات انتہائی تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو پروفیسر ڈاکٹر سلیم فکرت کرگی کی کتاب عثمانلی ویمپائر لیری کا مطالعہ کرنا چاہیے، لیکن دوستو بدقسمتی سے اس کتاب کا ترجمہ ابھی تک اردو یا انگلش زبانوں میں نہیں ہو سکا، لہٰذا آپ کو اس کا مطالعہ ٹرکش زبان میں ہی کرنا ہوگا۔ بہرحال اس ویڈیو میں ہم آپ کو کافی مشہور اور مستند واقعات ہی سنائیں گے۔ سلطنتی عثمانیہ میں زمبیز سے جڑا پہلا مستند واقعہ 16ویں صدی عیسوی سلطان سلیمان دی میگنیفیسنٹ کے دور میں ملتا ہے کہ جب سلطنتی عثمانیہ کے شیخ الاسلام ابو سعود آفندی کی شرعی عدالت میں سرزمین بلقان سے کسانوں کا ایک وفد حاضر ہوا۔ ان خوف زدہ کسانوں نے مفتی اعظم کے سامنے عرض کی کہ ان کے علاقے میں ایک قبرستان سے کچھ لاشیں نکلتی ہیں جو آس پاس کی آبادیوں پر حملہ آور ہو کر انسانوں کا خون پیتی ہیں۔ شیخ الاسلام ابو سعود آفندی نے تفتیش کے طور پر ان قبروں کو کھلوایا تو عثمانیوں نے دیکھا کہ وہ بالکل صحیح سالم لاشیں تھیں جن کے منہ اور کپڑے خون سے تر تھے۔ شیخ الاسلام ابو سعود آفندی نے اس مقدمے کے فیصلے میں جو فتویٰ جاری کیا وہ آج تک تاریخ میں محفوظ ہے۔ شیخ الاسلام لکھتے ہیں کہ اگر یہ لاشیں قبر میں حرکت کرتی پائی جائیں تو انہیں میخوں کے ذریعے زمین میں گاڑ دیا جائے، اگر پھر بھی یہ لاشیں اپنی قبر سے نکل آئیں تو ان کا سر کاٹ کر ان کے پیروں کی جانب دفن کر دیا جائے۔ اس کے باوجود بھی اگر یہ لاشیں قبر سے نکلنے کی کوشش کریں تب انہیں جلا کر بھسم کر دیا جائے۔ یہ تو صرف ایک واقعہ تھا۔
سلطنتی عثمانیہ کی شرعی عدالتوں میں 19ویں صدی عیسوی تک اس قسم کے بہت سے مقدمات آتے رہے، جن میں سے اکثر کا تعلق بلکان سے ہوتا۔ اس کے علاوہ 1826 عیسوی میں جب سلطنتی عثمانیہ کی ایلیٹ فورس جینیشریز کا خاتمہ ہوا تو اس کے سپاہیوں کو چن چن کر قتل کیا گیا۔ ہزاروں کی تعداد میں جینیشریز زندہ جلا دیے گئے تھے۔ اس قتل عام کے کئی اشروں بعد تک سلطنتی عثمانیہ میں جینیشریز سپاہیوں کی ارواح کے بھٹکنے اور اپنے دشمنوں سے انتقام لینے کے واقعات سنے اور سنائے جاتے رہے، لیکن مورخین ان واقعات کی صداقت پر یقین نہ کرتے ہوئے انہیں سرکاری پروپیگنڈا خیال کرتے ہیں، جو جینیشریز کی بدنامی کے لیے سلطنتی عثمانیہ میں پھیلایا گیا تھا۔ لیکن اب جس دستاویز کا ذکر ہم آپ سے کرنے جا رہے ہیں، اسے تاریخی لحاظ سے بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ سیاحت نامہ نامی یہ کتاب ترکی کے ایک معروف سیاح اولیا چلبی کا لکھا ہوا وہ سفر نامہ ہے جو اس نے درجنوں ممالک کی سیر کے بعد 17ویں صدی عیسوی میں تصنیف کیا۔ 10 جلدوں پر مشتمل اس سیاحت نامے میں اولیا چلبی ایک جگہ لکھتا ہے کہ جب وہ کفکاز کے پہاڑی سلسلے میں موجود ابخازیہ نامی علاقے میں پہنچا تو اسے یہاں ایک ایسی مخلوق کے بارے میں علم ہوا جو قبروں میں رہا کرتی تھی۔ یہ زندہ انسانوں کے خون اور گوشت پر گزارا کرتی تھی، اسی لیے مقامی لوگ اسے اپنی زبان میں اوبرز یعنی بھوکا کہا کرتے۔ اولیا چلبی لکھتا ہے کہ اس علاقے میں پروفیشنل ہنٹرز یعنی اس مخلوق کے شکاری بھی پائے جاتے تھے، جو پیسے لے کر ان پراسرار مقبروں کو ڈھونڈتے اور اس مخلوق کو باہر نکال کر مار ڈالتے تھے۔ اولیا چلبی کے مطابق اس نے پیڈسی نامی ایک گاؤں میں بذات خود اس مخلوق کو زندہ جلتے ہوئے دیکھا تھا۔ اب آتے ہیں ان ویمپائرز کی طرف جنہوں نے سلطنتی عثمانیہ سے جنگیں لڑیں۔ دوستو، یہ کوئی پراسرار مخلوق نہیں بلکہ وہ جیتے جاگتے انسان تھے کہ جنہوں نے سفاکیت میں شیاطین کو بھی مات دے دی۔ ان میں سب سے قابل ذکر ولاچیا کا حکمران ولاس سوم تھا، جسے امپیلر بھی کہا جاتا ہے۔ حیرت انگیز طور پر اس شخص نے اپنی تعلیم و تربیت عثمانی دربار ہی میں حاصل کی تھی۔ اس کا بچپن اور لڑکپن سلطان محمد فاتح کے ساتھ گزرا۔ سلطنتی عثمانیہ ہی کی مدد سے اسے اپنا تخت و تاج واپس ملا، لیکن ولاچیا پہنچتے ہی اس نے عثمانی آبادیوں پر ظلم و ستم کے وہ پہاڑ توڑے کہ جنہیں بیان کرنا ممکن نہیں۔ یہ ہزاروں معصوم لوگوں کو سیخوں میں پرو کر امپیل کروا دیتا، اپنی دشمنوں کے خون میں روٹیاں ڈبو ڈبو کر کھایا کرتا۔ سلطنتی عثمانیہ کی افواج نے اس سفاک درندے پر قابو پا کر اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اس کی خون آشامیوں کے سبب ولاس سوم کو ڈریکولا بھی کہا جاتا ہے۔ ایسا ہی ایک اور خون کا پیاسا شخص ہنگری کا نواب فرانس نیڈازڈی بھی تھا، جس نے سلطنتی عثمانیہ کے خلاف کئی جنگوں میں حصہ لیا۔ یہ آدمی اذیت ناک طریقوں سے قتل کرنے، لوگوں کو امپیل کروانے اور آدم خوری جیسے الزامات میں ملوث تھا، جبکہ اس کی بیوی الزبتھ بیتھری درندگی میں اس سے بھی کئی درجے آگے نکلی۔ اس شیطان صفت عورت پر 600 معصوم لڑکیوں پر تشدد، ان کا خون پینے اور ان کے قتل جیسے الزامات ہیں، جس کی پاداش میں اسے تادم مرگ قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ دوستو، اگر آپ ولاد دی امپیلر عرف ڈریکولا یا پھر الزبتھ بیتھری کی سفاکیت اور درندگی پر مبنی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔